اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت 38۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ پچھلے آیت میں فرمایا تھا خلق الانسان من عجل، انسان عجلت پسند خلق ہوا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا انجام یہ ہوگا اور تم عذاب میں مبتلا ہوں گے اور تمہارا انجام بہت برا ہوگا، یا انبیاء یہ کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی، اس میں حساب کتاب دینا ہے، جنت و نار ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ ان کنتم صادقین، یعنی آپ لوگ صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی عذاب کتاب آنے والا نہیں ہے۔ آنے والا ہوتا تو یہ دیکھ ہم لوگ آپ کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہیں اور آپ کے ہر بات کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی اہانت کرتے ہیں، آپ کی استہزاء کرتے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کہیں سے کوئی چھوٹی سی علامت نہیں ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے ہمارے ان باتوں کی وجہ سے کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی بھلا آنے والی ہے، کوئی آثار علامت نہیں ہے۔ متی ھذا الوعد، یہ جو ہم کو روز دھمکی دیتے ہیں، قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم ثمود کے ساتھ یہ ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ یہ ہوا، اور نوح کے ساتھ، قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، اس قسم کی باتیں ہمیشہ داستانیں سناتے رہتے ہو، ہمارے ساتھ کب ہوگا اس قسم کا؟ تکذیبی لہجے میں یہ بات کرتے ہیں اور استعجال میں یہ بات کرتے ہیں، یعنی عجلت پسندی میں، کہ جلد بازی میں آ کر کہتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے وعدہ ہے، وعدے کی بات کر دھمکی دے دی اور دوسرے آن میں اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گئے، بلا نازل ہو گئی، یہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکمت عملی ان کے لیے قابل فہم نہیں ہے کہ اللہ منکروں کو، ان تکذیبی عناصر کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فرصت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت جو ہے، حکمت عملی قدیم سے، ہمیشہ سے، تمام امتوں کے لیے، جن امتوں کے اوپر عذاب آیا ان امتوں پر ان کے نبی کی طرف سے دھمکی کے دوسرے لمحے میں عذاب نہیں آیا، ایک عرصہ، ایک مدت تک ان کو وہ نبی دعوت دیتے رہے، ایک مدت تک سناتے رہے تمہارے اوپر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ ان لوگوں نے بھی یہی باتیں کی، کب آئے گا وہ عذاب، اور پھر بالآخر آ گیا۔ سابقہ امتوں کے اوپر جو عذاب آیا ہے وہ انبیاء کی طرف سے اس عذاب کے بارے میں خبر دینے کے فوراً بعد نہیں آیا۔ پھر اگلی آیت میں فرمائے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کاش کفار کو اس وقت کا علم ہو جاتا، ابھی تو کہتے ہیں متی ھذا الوعد، کب یہ وعدہ پورا ہوگا، کب آئے گا وہ عذاب۔ ارشاد ہوتا ہے کاش کفار کو اس وقت کا علم ہو جاتا جب وہ آتش جہنم کو نہ اپنے چہروں سے اور نہ ہی اپنے پشتوں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جب یہ لوگ اس عذاب میں کے گھیرے میں آ جائیں گے، ان کے چہروں کے سامنے بھی آتش ہوگی،
ان کے پشت کے پیچھے بھی آتش ہوگی، یعنی آگے اور پیچھے آتش، اور آتش کے درمیان گھیرے میں آ جائیں گے یہ لوگ، اور نہ سامنے کے آتش کو اپنے سے دور کر سکیں گے، نہ پیچھے کے آتش کو دور کر سکیں گے، ہر طرف سے آتش ہی آتش ہوگی۔ اور یہ تکذیبی عناصر جو ہے وہ آتش کے درمیان میں ایک بے چارگی کے بے بسی کے عالم میں ہوں گے۔ کاش اس حالت کو یہ لوگ ابھی دیکھ لیتے تو وہ اس قسم کی باتیں نہ کرتے، وہ اس قسم کی اہانت آپ کی نہ کرتے اور آپ کو تکذیب نہ کرتے۔ لیکن یہ چیز جو ہے وہ ان سے دور ہے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے، اپنے ان طبعی قدرتی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھا، اور فکر و عقل کے آنکھوں سے دکھانے کی جو کوشش ہے اس کو یہ لوگ مانتے نہیں، اور اس لیے یہ لوگ جو ہے آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اور اس آتش کے انتظار میں ہیں۔ بل تأتیہم بغتة فتبہتہم فلا یستطیعون ردہا ولا ہم ینظرون، بلکہ یہ قیامت کا ہولناک عذاب ان پر اچانک آئے گا تو انہیں بدحواس کر دے گا، پھر انہیں نہ اسے ہٹانے کی استطاعت ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، یہ قیامت جو ہے وہ اچانک آ جائے گی، پھر یہ قیامت ان لوگوں کو مبہوت کر دے گی، بدحواس کر دے گی۔ قیامت جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو متی ھذا الوعد، یہ قیامت کب آئے گی، قیامت کی باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ قیامت جب آئے گی وہ اچانک صدفتاً، یک مرتبہ دفعتاً آنے والی چیز ہے۔ جس طرح ایک دھماکہ ہوتا ہے اسی طرح ایک دھماکہ ہوگا، اس کائنات یہ جو موجودہ کائنات کو لپیٹ لیا جائے گا، یہ نظام درہم برہم ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین بھی یہی زمین نہیں رہے گی۔ اس زمین کی جو باتیں اس وقت ہیں وہ قیامت کی زمین میں وہ باتیں نہیں ہوں گی جو اس وقت کی زمین میں ہیں، وہ نظام حیات نہیں ہوگا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں رائج کر رکھا ہے، وہ زمان و مکان کا تصور وہ نہیں ہوگا جو یہاں اس عالم میں ہے۔ بدل جائے گا، عالم بدل جائے گا، کائنات بدل جائے گی، اور اس پر وقت نہیں لگے۔ کائنات کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کے 6 دن لگ گئے ہیں، 6 دن اللہ کے 6 دن، اللہ زمانی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کو سمجھانے کے لیے اللہ کا تخلیقی عمل جو ہے، تخلیق اور امر 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ عالم خلق تدریجی ہوتا ہے، عالم امر دفعتاً ہوتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، اس میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی۔ اس کائنات کا بنانا عالم خلق سے مربوط ہے، یہ تدریجاً 6 دنوں میں 6 مراحل میں بنایا۔ ہر مرحلہ کتنے ارب سالوں پر مشتمل ہے وہ دوسری بات ہے، بہرحال 6 مرحلوں میں اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن جب اس کائنات کو درہم برہم کرنے کا وقت آئے گا، یہ عالم امری سے مربوط ہے، ایک حکم پر سب تباہ ہو جائیں گے، جس کو نفخ صور کہتے ہیں۔ یہ ایک سور پھونک دیا جائے گا، سب مر جائیں گے، کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائیں گی، اور یہ کائنات جو ہے وہ لپیٹ دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری کائنات وجود میں آئے گی۔ ہے نا حدیث میں کہ دو سور پھونکنا ہوتا ہے، نفخہ اولیٰ، نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولیٰ میں یہ کائنات جو ہے اس کو لپیٹ لیا جائے گا، اور نفخہ ثانیہ میں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا سب کو،
لمحہ ثانیہ میں ایک نئی کائنات وجود میں آئی ہوگی، اس کا زمان و مکان کا تصور اور ہوگا، اس کا نظام حیات اور ہوگا، وہاں دستور زندگی، ضروریات زندگی، لوازم زندگی جو ہے وہ نہیں ہوگا جو یہاں ہے۔ اسی زمین میں، اسی کو یہ عرض اس کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہوگا، لیکن انسان اسی زمین میں ہوں گے۔ زمین بدل جائے گی، انسان جو اس کے زمین میں مدفون ہے وہ نہیں بدلیں گے، وہ اسی زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اور جب یہاں سے اس زمین میں، یہ زمین تو نہیں رہی، اس زمین میں جب اٹھائے جائیں گے تو جو قبروں سے نکلیں گے تو وہاں قیامت کے دن کے جو بود و باش ہے، وہ قانون زیست ہے، وہ اس سے مختلف ہے، یہ اس وقت ہمارے ہاں اس سے مختلف۔ اس وقت نظام تنفس کیسے ہوگا، تنفس کے لیے جو آپ کو گیس لینا ہوگا وہ کوئی کس قسم کی گیس ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا نظام حیات ہوگا وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ جو نفخ صور ہے، صور پھونکنا، پہلا صور اور دوسرا صور، پہلے صور سے کائنات جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، دوسرے صور سے ایک نئی کائنات وجود میں آ جائے گی۔ روایات میں ہے، بعض روایت میں ہے نفخ پہلے صور سے اور دوسرے صور کے درمیان میں جو زمانہ ہوگا، جو وقت ہوگا، وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہوگا۔ جی، بل تأتیہم بغتۃ، یہ قیامت جو ہے وہ اچانک آ جائے گی، فتبہتہم، دیگر آیات میں بھی ہے، موجود ہے کہ مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور ہر شخص جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ حواس باختہ ہو جائے گا، ہر شخص حواس باختہ ہو جائے گا۔ فلا یستطیعون ردہا، اس قیامت کو جب آ جائے گی وہ رد نہیں کر پائیں گے۔ ولا ہم ینظرون، نہ مہلت مل جائے گی۔ اس وقت جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سلسلے میں تم متا متا کہتے ہو، کب 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 کہتے ہو، جب قیامت آ جائے گی تو تم کو متا کہنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ رہا یہ مستہزئین، یہ استہزاء اور مزاح کرنے والے لوگ جو اس وقت جو آپ کے اب ان کا ذکر آتا ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء ہوتا رہا ہے، مگر ان استہزاء کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ جی، یہ جو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آپ کی توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ آپ پہلے وہ رسول نہیں ہیں جس کے استہزاء ہے اور جس کی تحقیر ہو رہی ہے، جس کی اہانت ہو رہی ہے۔ یہ تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوا ہے، اس لیے کہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ایک گمراہ قوم میں، ہمیشہ رسول آتے ہیں ایسے گمراہ قوموں کے اندر، رسول روشنی لے کر کے آتے ہیں تاریک معاشروں کے اندر۔ اس تاریک معاشروں میں جب رسول حق کا پیغام لے کر آئے گا تو لوگوں کی طرف سے خیر مقدمی نعرے بلند ہوں گے، نہیں ہوں گے، لوگ قبول نہیں کریں گے، اس رسول کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو بھی رسول آتا ہے وہ ان کے اندر جو رائج مذہب ہے اس کے خلاف جو ہے دعوت دینے آتا ہے۔ رائج مذہب کیا ہوتا ہے؟ مشرک سب کے سب، حضرت نوح کے زمانے سے لے کر حضرت خاتم تک تمام قومیں جو ہے وہ مشرک بن چکی ہوتی تھی، مشرکین میں مبعوث ہوتے رہے ہیں ہمیشہ انبیاء۔ جب مشرکین میں مبعوث ہوتے ہیں، مسئلہ بھی نازک ہے، مشرکین کے مقدسات، معمولی مقدسات کے خلاف نہیں آتے رسول آواز اٹھانے، معبودوں کے خلاف، معبود جی، وہ رہنما بھی نہیں ہوتے، ان کے بزرگ ہستی بھی نہیں ہوتے، ان کے مقدس ہستی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، معبود ان جن کے سامنے وہ اپنا ماتھا مارتے ہیں نیچے، ان کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں،
معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آتے ہیں پیغمبران، تو پھر ان کو خوش آمدید کہیں گے، ان کو سر اور آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اہانت کریں گے، تمسخر کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ لہٰذا آپ پہلے رسول نہیں ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِ، آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں سب کے استہزاء ہوئی۔ فحاق، ہوا کیا ہے؟ جن لوگوں نے رسولوں کا استہزاء کیا ہے وہ لوگ اسی استہزاء کے گھیرے میں آ گئے جو وہ رسولوں کے خلاف کرتے تھے، خود استہزاء کے اسی گھیرے میں آ گئے جس سے وہ استہزاء کرتے تھے۔ فحاق، گھیرے میں آ گیا، بالذین سخروا، جن لوگوں نے تمسخر کیا تھا، منہم، مشرکین میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کے وہ استہزاء کیا کرتے تھے اسی چیز کے وہ لوگ اس میں آ گئے۔ استہزاء کے پیچھے عوامل کیا ہوتے ہیں؟ استہزاء کے پیچھے عوامل ہوتے ہیں کہ خود انسان اپنے آپ کی بڑائی کا وہ کرتا ہے۔ آپ بھی اگر کسی کا استہزاء کرتے ہیں تو پھر اس کی تحقیر کرنا ہوتا ہے نا، اس کو حقیر کرنا، اس کی اہانت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس کی اہانت کب کرتے ہیں آپ؟ اس صورت میں کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھتے ہیں۔ استہزاء کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے وہ تکبر ہے، اور استہزاء کیا ہے؟ ایک شخص کی اہانت ہے استہزاء۔ اس لیے استہزاء ایک غیر انسانی عمل ہے، انسانی قدروں کے خلاف ہے، تکبر ہے اور دوسرے شخص کی اہانت کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو جن لوگوں نے رسالت مآب کے ساتھ استہزاء کیا اور رسالت مآب کو انہوں نے حقیر سمجھا معاذ اللہ اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یقیناً اسی عذاب میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ اب وہ خود حقیر اور ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہے نا کہ اے ہمارے رب، تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا ہے، آپ نے اس کو رسوا کیا ہے۔ قرآنی آیت کا ترجمہ ہے اِنَّکَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، آتش جہنم میں ڈال دیا، اس کو رسوا کیا ہے۔ جہنم میں ڈالنے سے زیادہ اہانت، زیادہ رسوائی، زیادہ تحقیر، زیادہ استہزاء نہیں ہے۔ قرآن میں ہے نا اللہ یستہزئ بہم، اللہ اس کے ساتھ تمسخر کرتا ہے۔ اللہ کا تمسخر کیا ہے؟ عذاب میں ڈال دینا۔ اس سے بڑی اہانت کیا ہے؟ ایک آدمی کو عذاب میں ڈال دے، آتے ہیں جہنم کے اندر اور وہ نہایت بے بسی میں چیختا ہے، میکھتا ہے، کوئی مدد کر جانے والا نہیں۔ یہ ہے استہزاء، اللہ تعالیٰ کا استہزاء۔ تو یہ لوگ جو ہے اسی چیز میں یہ مبتلا ہو جائیں گے، اسی استہزاء میں، یعنی اسی استہزاء کیا؟ اسی مذلت میں، اسی رسوائی میں، اسی خواری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو کام آپ آج یہ رسول اللہ کے خلاف کرتے تھے، رسول کے استہزاء کرتے تھے، رسول کی اہانت کرتے تھے، کل اس کے جواب میں خود ان کی اہانت ہوگی، خود ان کی مذلت ہوگی اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کہہ دیجئے رات اور دن میں رحمان سے تمہیں کون بچائے گا، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یکلؤ، من یکلؤکم، کون تم کو بچائے گا۔ الکلا کہتے ہیں حفظ کے معنوں میں ہے، کون تم کو تمہاری حفاظت کرے گا، کون تمہیں محافظت دے گا۔ کہہ دیجئے رات اور دن میں رحمان سے تمہیں کون بچائے گا۔ دن اور رات میں، یعنی تم کو اپنی زندگی میں، زندگی دن اور رات سے عبارت ہے، اور دن میں بھی اور رات میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی محافظت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظین جو ہے وہ انسان کے اوپر موکل ہوتے ہیں، فرشتے
محافظین موکل ہوتے ہیں جو انسان کو ہر وقت انسان کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ محافظت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمان ہے، جو بندوں کے اوپر سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، رحمت نازل کرنے والی ذات ہے۔ جو ذات اس کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، اس کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، اس سے تو بچنے کی ضرورت نہیں نا، وہ تو رحم کرنے کی والی ذات ہے، اس سے کیوں بچے؟ اس کے پاس جانا چاہیے، ہر چیز سے بچنے کے لیے رحمان کے پاس جانا چاہیے۔ رحمان کے پاس ہر چیز کے لیے محافظت موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ مہربان ذات ہے۔ جنگ حنین میں لوگ آئے تھے اپنے مال و مویشی اور اہل و عیال کو لے کر کے محاذ پر آئے تھے۔ کافروں کی شکست ہو گئی تو سارا مال منال جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور وہ تتر بتر ہو گئے کافر لوگ۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، بچہ گم ہو گیا اور وہ زار و قطار رو رہی تھی، اتنے میں بچہ اس عورت کو مل گیا۔ جب بچہ مل گیا تو گود میں اٹھا کر کے اس بچے کے ساتھ پیار کر رہی تھی۔ رسالۃ مآب نے اپنے اصحاب سے فرمایا، دیکھ اس ماں کو بچے کے ساتھ کتنا پیار کر رہی ہے کہ بچہ اس کو واپس مل گیا، کتنا خوش ہے، مطمئن ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں ماں ہے، آخر دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بہت پیار کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس ماں سے جو اپنے بچے کے لیے، اس سے زیادہ اللہ مہربان ہے جی۔ تو انسان کو جہاں کہیں بھی تحفظ نہیں ملتا تو رحمان کی طرف جانا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر اسی رحمان کی طرف سے عذاب آنا ہو، رحمان کی طرف سے، عام کسی اور آدمی کی طرف سے نہیں جی، رحمان کی طرف سے، اس میں بہت بڑا وہ ہے کہ اشارہ ہے کہ مطلب کی طرف یہ رحمان سے تم کو کون بچائے گا؟ کہنا یہ ہوتا ہے نا اس طاقتور سے کون بچائے گا، اس جبار سے تم کو کون بچائے گا، اس بادشاہ سے تم کو یہ کہنا ہوتا ہے، اس مہربان سے تم کو کون بچائے گا، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کائنات میں جو سب سے بڑی مہربان ذات ہے، جب اس کی طرف سے عذاب آئے گا اور تم کو پھر کون بچائے گا؟ بچانے والی ذات یہی تھی، یہی رحمان، اور اسی رحمان کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، اور کون بچائے گا؟ اس میں عظیم اشارہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بچانے والی ذات ہے تو یہ رحمان ہے، اور ابھی عذاب اسی رحمان کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر کون بچائے گا؟ یہ ایک کائنات میں رحمان ذات تھی، اس نے بچانا تھا، اور ابھی عذاب اسی کی طرف سے آ رہا ہے۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، دن اور رات میں تم کو رحمان سے کون بچائے گا؟ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ، جبکہ یہ لوگ اسی رحمان رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس رحمان کی طرف اصلاً متوجہ نہیں ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ رحیم ذات کی طرف یہ لوگ متوجہ نہیں ہیں، ایسی چیزوں کی طرف جو ہے وہ مشغول و مصروف ہے، جن کے پاس نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کی آخرت، کچھ نہیں۔ یہ ہم لوگ بھی کبھی اس قسم کی کرتے ہیں کہ رحمان کے ذکر سے منہ موڑ کر کے الے بلے کی طرف متوجہ رہتے ہیں کہ یہ زید و عمر و بکر جو ہے وہ میری مشکل حل کرے گا۔ نہیں، رحمان سے تم کو کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، کیا ہمارے علاوہ بھی ان کے معبود ہیں، ان کے ایسے معبود ہیں جو انہیں بچا لیں؟ وہ تو خود اپنی مدد بھی کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے،
اور نہیں ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، رحمان سے یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، اس کائنات کی جو واحد طاقت ہے، ہر چشمہ طاقت ہے، مہرباں ذات ہے، اس سے منہ موڑتے ہیں۔ تو پھر یہاں سے منہ موڑنے کے بعد ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، جو ان کے لیے جو عذاب آئے گا اس کو کوئی روکنے والا ہمارے علاوہ، ہم تو اس عذاب کو روک سکتے ہیں، معاف کریں گے، توبہ قبول کریں گے، اور اس عذاب کو ہم جو آنے والا عذاب ہے ان کی گناہوں کی طرف سے اس کو ہم روکتے ہیں، یعنی مغفرت کر کے، ان کی توبہ قبول کر کے۔ کیا تم ان کے معبودوں میں سے کوئی ایسا معبود ہے جو اسے آنے والے جہنم کے عذاب کو روک سکے؟ من دوننا، ہمارے علاوہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ کیا تمہاری مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی ذات کی بھی مدد نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی بت جو ہے، کوئی بت شکن جا کر کے اس بت کو توڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، وہ بت وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو کر کے زمین بوس ہو جاتا ہے۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تمہارے پاس جو ہماری طرف سے آنے والا عذاب ہے ان کو کیا روکیں گے؟ نہیں روک سکتے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنے آپ کی مدد بھی تو نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جائے گا، یعنی اس کائنات میں جو موجود طاقت ہے وہ ہم ہیں، وہ خود اپنی ذاتی طور پر جو ہے کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اپنی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو کسی سے مدد لے کر کریں گے، اگر ان کے پاس مدد نہیں ہے تو کہاں سے لے کے مدد کریں گے؟ اس کائنات میں سوائے ہمارے اور کوئی مدد دینے والا نہیں ان لوگوں کو، اور ہماری طرف سے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، ہماری طرف سے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ کوئی مدد ہو سکتی ہے تو ہم سے ہو سکتی تھی، ہم ان بتوں کو ساتھ تو نہیں دیں گے جو میرے مقابلے میں شریک بنا رکھا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ان پتھروں کو، یا اگر وہ شریک بناتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہماری اجازت کے بغیر۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، بلکہ ہم تو انہیں اور ان کے آباء کو سامان زیست دیتے رہے یہاں تک کہ ان پر عرصہ دراز گزر گیا، تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم عرصہ زمین ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں؟ تو کیا پھر بھی یہ لوگ غالب آنے والے ہیں؟ متعنا هؤلاء وآباءهم، ہم نے ان کو بھی اور ان کے باپ دادا کو بھی سامان زیز فراہم کیا، زندگی دے دی، مہلت دے دی، حتی طال علیہم العمر، عرصہ دراز گزر گیا۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔